السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب زدنی علما۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے حوالے سے تمام معاملات زندگی میں مثال ہے، نمونہ ہے، معیار ہے۔ عبادات کے سلسلے میں ہم نے تمام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بیان کر لیا۔ اس کے بعد ہم ایمانیات پہ آئے ہیں اور ایمان باللہ کی بحثیں کر رہے تھے۔ اسی دوران میں ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو ہم نے یہ سوچا کہ سیرت کے جو مختلف مظاہر کو ہم بیان کر رہے ہیں، اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے حوالے سے نبی پاک کی پیدائش مبارکہ اور وفات مبارکہ کا ایک ہی مہینہ ہونے کی وجہ سے اس پر کچھ روشنی ضرور ڈالنی چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے ان خاص نفوس کو پاک رکھ کر پیدا کیا ہے جو 40 نسلوں میں سے آگے چلے ہیں، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ ربیع الاول میں ہے، اور ربیع الاول میں وہ دن خاص طور پہ تمام محدثین کے نزدیک سوموار کا دن ہے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو پیرس میں اسلامی یورپ کے اسلامی سینٹر کے سب سے بڑے سورس تھے اور وہ سیرت ہی کے معلم تھے اور استاد تھے، ان کے نزدیک 8 اور 9 ربیع الاول ہو تو تب سوموار کا دن بنتا ہے، اور اس سوموار کے دن پہ تو سب متفق ہیں۔ تو اس لیے ربیع الاول میں پیدائش مبارکہ نبی پاک کی وہ 8 یا 9 ربیع الاول ہے، اور وفات مبارکہ جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ساری دنیا کو معلوم تھا اور ساری دنیا دیکھ رہی تھی جس وقت کہ نبی پاک نے 12 ربیع الاول میں اس دار فانی کو رخصت کیا اور اللہ پاک کے رفیق الاعلیٰ کو جا کے ملے۔ تو اس لیے اس مہینے میں آپ نے جو خوشی منانی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ بھی ساتھ آ جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کا معمول یہی ہے کہ وہ نہ خوشی منا سکتے ہیں نہ غم منا سکتے ہیں، اور اس لیے وہاں ان کا خاموش رہنا وہی ہے کہ جس میں نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو جس کی مثال اور نظیر ہمارے یہاں پہ نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روح سے جس کو نبی پاک سے اپنا عشق اور محبت ہے وہ بدعات اور نئی باتوں کو بالکل ٹچ نہیں کر سکتا، نہ وہ اس کو گھڑ سکتا ہے، ورنہ وارننگ موجود ہے کہ جس نے کوئی بدعت کر کے لائی تو وہ ایک خاص قسم کا گروہ ہوگا جس کو فرشتے روک کر نبی کے سامنے لا کر پیچھے ہٹا دیں گے۔ تو اس وقت نبی پاک فرمائیں گے وہ میرے امتی ہیں بھائی، ان کو آنے دو۔ تو پھر فرشتے وہ بولیں گے خدا کی طرف سے آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں نکالے تھیں۔ اس وقت نبی پاک کا فرمان جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے، آپ بولیں گے اچھا میرے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، تو اس کے لیے آپ کے الفاظ یہ ہوں گے سحقن سحقن من غیر بعدی دینی، اور پھر ان کو ہٹا کر الگ گروپ کے طور پر ہٹا دیا جائے گا۔ اور یہ قرآن کی صحت کے مطابق ہے کہ جس دن تم فوجیں بن کے آؤ گے، یعنی ہر گناہ کا الگ الگ گروپ ہوگا، یہودیوں کا الگ ہوگا، عیسائیوں کا الگ ہوگا، حکمرانوں بدکاروں کا الگ ہوگا، قاتلوں کا الگ ہوگا، زانیوں کا الگ ہوگا۔ اس لیے الگ الگ معاملات گناہ کے الگ الگ گروپ بن کے اور ان کے الگ الگ ٹھکانے ہوں گے جن میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔